بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ سب سے پہلے میں توجہ دلائیں کہ تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، جہاں ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں۔ تمام ادیان اور مذاہب کا احترام ہے۔ ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب ہم ڈسکس نہیں کرتے تو اہل سنت ملا ہر جگہ شیعوں پر حملہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جی شیعہ بعض اصحاب کو نہیں مانتے یا ان کے بارے میں فلان چیز کہتے ہیں یا فلان چیز کہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک موضوع آتا ہے حدیث قرطاس کا۔ اب اگر ہم یہ نہ بتائیں اپنے افراد کو اور خود برادران اہل سنت کو، تو پھر کون انہیں بتائے گا کہ ان کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر وقت میں کس نے پریشان کیا، کس نے اذیت دی اور کس نے اتنا تنگ کیا اور ان کو غمزدہ کیا۔ سابقہ نشست میں ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جہاں جہاں حدیث قرطاس اور جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب ہم بتاتے چلیں کہ قانون ہے اہل سنت میں کہ مشاجرات صحابہ کو بیان نہ کرو۔ یہ قانون بہت واضح ہے کہ یہ بعد میں بنایا گیا اور اس کا کوئی تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ جو بھی شخص اللہ رسول کے خلاف ہے وہ خلاف ہے اور اس کو ہمیں خلاف ہی ماننا چاہیے، اس کو مومن نہیں بنانا چاہیے۔ اب یہاں پر جو عجیب لطیفہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ اس مشاجرات صحابہ کو، ان کی جنگوں کو اور ان کے جدال کو اور ان کی مار پیٹ کو اور گالی گلوچ کو آپ بیان نہ کریں، یعنی خود وہ پہلے بیان کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں بیان نہ کریں۔ لیکن یہاں پر ایک اور ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے، وہ یہ کہ علماء نے یعنی علماء اہل سنت نے ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا، تو اس وقت انہوں نے نہیں کہا کہ ان کا لکھنا حرام ہے، تو لکھ تو دیا گیا اور یہ صدیوں چلتا رہا۔ پھر یہ جو مشاجرات صحابہ والا موضوع ہے یہ بعد میں ان ملاؤں نے نکالا کہ اپنی کتابوں میں تو سارا کچھ ہے موجود، اب کیا کیا جائے کہ اس کو لوگ نہ پڑھیں اور اگر پڑھ لیں تو بیان نہ کریں۔ بس ہم میں اور اہل سنت میں اس مسئلے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے علماء کی طرح سے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ کون سے علماء؟ جنہوں نے اس کو لکھا۔ لیکن بعد والے جو ان کے ملا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی لکھ تو دیا ہے ہمارے بڑوں نے لیکن اب اس کو بیان نہ کرو۔ کیوں نہ بیان کرو؟ کیونکہ ان کی جو عمارت کھڑی ہے دشمن اہل بیت قسم کے اصحاب پر، وہ سب کی سب گر جائے۔ اسی طریقے سے انہوں نے جتنا کر سکے کتابوں سے ان موضوعات کو ختم۔ صحاح ستہ میں اس روایت کو جس طرح سے بیان کیا گیا، خصوصاً بخاری مسلم میں، وہ تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کیونکہ وہ اپنے دوسرے خلیفہ کی عزت کو بچانا چاہتے۔ لیکن بہت ساری کتابیں ایسی تھیں کہ جو اس زمانے کے علماء کے پاس تھیں اور وہاں پر ایک صحیح لفظ لکھا ہوا، جملہ لکھا تھا، وہ یہ کہ اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نہیں کہا قد غلبہ الوجع کہ ان پر بیماری کا غلبہ ہے۔ یہ تو بخاری نے ان کے الفاظ کو اور ان کی گستاخی کو بڑا سافٹ کر دیا۔ یہی کام مسلم نے کیا لیکن وہ ذرا کھول کے بیان کیا اور حجر والی بات بیان کی کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر کی نسبت دے رہے تھے، یعنی ہذیان اور بکواس۔ اور وہ ہم حوالہ دکھا چکے ہیں صحیح بخاری کا کہ اس کا ترجمہ خود علماء اہل سنت نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معاذ اللہ بڑبڑانے کا۔ لیکن اصل جو جملہ تھا کہ جو چھپا دیا گیا، کیونکہ اگر یہ رہتا تو ان کی عمارت گر جاتی اور اس گستاخ رسول کو پھر کوئی بھی نہ۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اس نے کہا، اس شخص نے کہا دع ان الرجل لیحب، چھوڑ دو اس مرد کو، یہ بکواس کر رہا ہے، یا چھوڑ دو اس آدمی کو، یہ بکواس کر رہا ہے۔ اب آپ کو ہم سب سے پہلے جانب توجہ دلائیں کہ اس قسم کی روایات تھیں جو سابقہ علماء کے پاس تھیں، اور بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ان روایات کو چھپا دیا جائے، ان کتابوں کو ضائع کر دیا جائے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے سیر اعلام النبلاء کا، جلد نمبر ہے 10، تو پیج نمبر 92۔ اب یہاں پر گفتگو کیا ہے؟ لا یلتفت الیہ بل یتبع ولا یربع، کہ یہ جو اصحاب کے اختلاف اور جنگیں اور مشاجرات ہیں اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ ان کو لپیٹ دینا چاہیے، یعنی چھپا دینا چاہیے اور ان کو نقل نہیں کرنا چاہیے۔ کما تقرر عن الکف عن کثیر مما شجر بین الصحابہ، کہ جس طرح سے روکا گیا ہے بہت زیادہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنے سے، وقتالہم رضی اللہ عنہم اجمعین، اور جو ان کے آپس میں قتال تھے، یعنی ایک دوسرے کو یہ مارتے تھے، قتل کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے، خصوصاً جنہوں نے بھی مولا امیر المومنین سے جنگ کی ان سب پہ لعنت ہو، لیکن اس کو چھپانا چاہیے۔ وما والا یمر بنا ذلك فی دواوین والکتب والاجزاء ولكن
اکثر ذالک منقطع و ضعیف و بعضہ کذب. لیکن یہ ہمارے کتابوں میں موجود ہے اور دیوانوں میں موجود ہے، لیکن اکثر جو ہیں منقطع ہیں، ضعیف ہیں اور جھوٹ ہیں. اب یہ انہوں نے مرم پٹی کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ بتایا جائے کہ ایسا غلط ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. خود حدیث قرطاس کی سب اسناد صحیح ہیں کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا آخر وقت میں. وَهَذَا فِي مَا بِأَيْدِينَا وَبَيْنِ عُلَمَائِنَا. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمارے علماء کے پاس ہے، تو کیا واجب ہے؟ فَيَنْبَغِي طَيُّهُ وَإِخْفَاؤُهُ. بس واجب ہے کہ ان کو چھپا دیا جائے اور ان کو بالکل لپیٹ کے کونے میں کر دیا جائے. بل اعدامہ، بلکہ اس کو ضائع کر دیا جائے. تو ہزاروں کی تعداد میں ایسی کتابیں اور ان چیزوں کو ضائع کیا انہوں نے کہ جس میں ان لوگوں کے جرائم تھے، سو کالڈ کہ جو اہل بیت کے مخالف اصحاب. اب یہ کیوں ضائع کر دیا جائے؟ لتصفو القلوب، تاکہ دل صاف رہے. وتتوفر علی حب الصحابہ، یعنی حب صحابہ میں اضافہ ہو. اب اگر صحابہ کے جرائم پتہ چل جائیں، مثال کے طور پہ پہلے اور دوسرے سیاسی خلیفہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر وقت میں توہین کی، ان کے پورے گروپ نے، اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو ظاہر ہے پھر نفرت کریں گے لوگ. وَالتَّرَضِّ عَنْهُمْ، تاکہ لوگ ان سے راضی رہیں. وَكِتْمَانُ ذَلِكَ مُتَعَيَّنٌ عَنِ الْعَامَّةِ وَأَحَدِ الْعُلَمَاءِ. اور یہی وظیفہ ہے اور صرف یہی ذمہ داری ہے علماء کی کہ وہ عوام سے اس کو چھپائیں. وَقَدْ يُرَخَّصُ فِي مُطَالَعَةِ ذَلِكَ خَلْوَةً لِلْعَالِمِ. اجازت دی گئی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اس کو کھول کے پڑھے. کون سا؟ المنصف العری من الحوا، کہ وہ جو بہت ہی منصف ہو. کون سا منصف ہو؟ کون سی انصاف؟ بابا رسول اللہ کو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ بکواس کر رہا ہے، رسول اللہ کے لفظ بکواس استعمال کر رہا ہے، تو یہاں پہ تو انصاف یہ ہے کہ اس آدمی کو چھوڑا جائے. لیکن ان کے حساب سے کیا ہے کہ رسول اللہ کو بے شک اس نے کہہ دیا لیکن سب چلے گا. بشرط ان یستغفر لہم کما علمنا اللہ تعالی. اور پھر اس کے بعد ان کے لیے استغفار بھی کیا جائے. یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے. پھر اگر یہ گناہ نہیں کیا انہوں نے، اگر انہوں نے جنگیں غلط نہیں کی، اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہے تو استغفار کی ضرورت ہی کچھ نہیں ہے. یعنی ان کو معلوم ہے کہ یہ گناہ گار ہیں اور استغفار کرنا چاہیے ان کے لیے. اب آپ کے سامنے ہے تذکرۃ الخواص، سبت ابن جوزی کی ہے اور صفحہ نمبر ہے 60. اور یہاں پر یہ موضوع ہے ابو حامد غزالی سے انہوں نے لیا ہے، سر العالمین سے. اور وہاں پر یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام یوم غدیر خم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. فقال عمر بن خطاب بخن بخن لک یا ابا الحسن اصبحت مولا یا و مولا کل مؤمن و مومنۃ. تو عمر بن خطاب نے کہا مولا امیر المومنین علیہ السلام سے مبارک ہو اے ابو الحسن، آپ آج سے میرے اور تمام مومنین کے والی اور وارث اور سرپرست بن گئے ہیں. قال ھذا تسلیم و رضا و تحکیم. یہاں پر تو وہ خاموش ہو گئے تھے. ثم بعد ھذا غلب الہوی حبا للریاسہ. اس کے بعد ان صاحب پر یعنی عمر بن خطاب پر غلبہ ہو گیا کس کا؟ ہوا اور حوث کا اور پالیٹکس کا اور دنیاوی طاقت کا اور سیاست. کیا کیا؟ پھر جو انہوں نے دیکھا کہ پرچم لہرا رہے ہیں اور گھوڑوں کی فوج ہے اور شہروں کو پر قبضہ کیا جا رہا ہے، تو اس چیز نے ان کو گمراہ کر دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاور میں آنے کے لیے اپنی آخرت کو ثمن قلیل میں بیچ دیا اور بہت ہی برا انہوں نے بیچا. اب آپ تصور کریں، غزالی جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا دنیا کے لیے. قال ولما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قبل وفاته بیسیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے اس سے کچھ پہلے آپ نے فرمایا ایتونی بے دوات و بیاض، کہ مجھے دوات لا دو اور کوئی سفید کاغذ لا دو. لا اکتب لکم کتابا، تو میں تمہارے لیے کچھ چیز لکھ دوں. لا تختلفوا فیہ بعدی، اس کے بعد تم کبھی اختلاف نہ کرو. فقال عمر، اب تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی اس کو صحیح سمجھتے ہوئے ابو حامد غزالی سے نقل کرتے ہیں. فقال عمر دعوا الرجل
فإنه لا يحجر، چھوڑ دو اس آدمی کو، یہ بکواس کر رہا ہے، یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے۔ یہ تھا اصل حدیث قرطاس کہ جو ان علماء کے پاس تھی، لیکن بعد میں ان لوگوں نے اس کو اس طریقے سے چھپا دیا۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے مقامات العلماء بین ید الخلفاء والامراء ویلیہ سر العالمین وکشف ما فی الدارین۔ تو پہلے ہم نے یہ دکھایا کہ علماء اہل سنت نے شیخ غزالی کی اس بات کو غلط نہیں سمجھا، انہوں نے اس کو نقل کیا۔ اب اصل کتاب بھی آپ کے سامنے ہے، یہ جو ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے یہ سب کچھ وہی ہے، اور اس سے پہلے وہی ہے کہ انہوں نے غدیر خم میں سنا مولا امیر المؤمنین کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، پیج نمبر ہے 18، من کنت مولاہ فعلی مولا فقال عمر بخن بخن یا ابا الحسن لقد اصبحت مولاي ومولا كل مؤمن۔ اور پھر اس کے بعد سیاست بازی میں ان کا ایمان خراب ہو گیا، انہوں نے جب پاور دیکھی، پرچم لہراتے ہوئے دیکھے، گھوڑوں کی پوری فوج دیکھی اور مال دیکھا، بیت المال دیکھا، تو ان کی نیت بالکل بدل گئی۔ اب سر العالمین میں شیخ غزالی ایک بہت اہم موضوع کی جانب توجہ دلا رہے ہیں، وَلَمَّا مَاتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، قال قبل وفاتہ، تو اپنی وفات سے پہلے انہوں نے فرمایا ائتو بدوات و بیضاء، مجھے دے دو دوات اور ایک سفید چیز کے جس پر لکھوں، کیوں؟ لأزیل لکم اشکال الامر، تاکہ جو ایک مشکل آنے والی ہے امر خلافت میں یا میرے بعد حاکمیت میں، اس کو میں ختم کر دوں۔ وَأَذْكُرُ لَكُمْ مَنِ الْمُسْتَحَقُّ لَهَا بَعْدِي، اور میں یہ لکھ دوں اور بیان کر دوں کہ میرے بعد میری جانشینی کا کون مستحق ہے۔ قال عمر، تو عمر نے کہا دعوا الرجل فإنه لا يحجر، کہ چھوڑ دو اس آدمی کو اس کے حال پر، یا چھوڑ دو اسے، یہ شخص بکواس کر رہا ہے، یا یہ کہ چھوڑ دو اس شخص کو، یا چھوڑ دو اس آدمی کو، یا چھوڑ دو اس مرد کو، کہ بلا شک یہ ایک بہکی ہوئی باتیں اور بکواس کر رہا ہے۔ اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حجر کے معنی ہے بکواس کے اور بہکی ہوئی باتوں کے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو لفظ ہے بخاری نے بیان کیا ہے قد غلبہ الوجع، تو اصل میں یہ تھا دعوا الرجل فإنه لا يحجر، کہ چھوڑ دو اس آدمی کو، یہ بکواس کر رہا ہے، لیکن علماء نے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ چھپا دیا۔ اب آپ کے سامنے کتاب نسیم الریاض فی شرح شفاء قاضی العیاض، جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 411، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایتونی بدوات اکتب لکم کتابا لا تضلون به من بعدی، فقال عمر ان الرجل لا يحجر حسبنا کتاب اللہ، کہ عمر نے کہا کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ لغت الناس فقال اخرج عنی، کہ جب لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا، آوازیں بلند ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج عنی، نکل جاؤ میرے پاس۔ دیوان ابی طیب متنبی، جلد نمبر ہے 1، اور یہاں سے پتہ چلا کہ یہ چیز اتنی معروف تھی کہ ادبیات کی کتابوں میں بھی آ گئی، اور جب یہاں پر حجر کی بات ہوئی تو انہوں نے مثال یہی دی ہے۔ حجر کیا ہے؟ القبیح من الکلام والفحش، کہ حجر کے معنی ہے ایک غلط کلام اور بیہودہ کلام، اور اسے مثال دیتے ہیں وَمِنْهُ قول عمر بن خطاب عند مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يحجر، کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے علی عادت العرب، جیسا کہ عربوں کی عادت تھی۔ اب عربوں کی عادت تھی، جاہل لوگ تھے، بدو تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا۔ اب اس کا قدیم نسخہ بھی آپ کے سامنے ہے، یہاں پر بھی یہی ان الرجل لا يحجر۔ میرات الزمان فی تواریخ الاعیان، جلد نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 244، اور یہاں پر بھی پورا یہی والا موضوع ہے۔ قال امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدثنا سفیان، اور اس کے بعد مختلف طرق سے اس کو بیان کیا ہے کہ جناب ابن عباس فرماتے تھے یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بکا حتی بل دمعہ الحصا، کہ سامنے کنکریاں بھی گیلی ہو گئی ان کے رونے سے، اور انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ظلم ہوا اور سب سے زیادہ جو مصیبت کا دن تھا وہ جمعرات کا دن تھا،
اشتد المرض برسول اللہ فقال ائتونی اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ ابدا فتنازعوا، تو لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اور لکھنے کا سامان مانگا، یہاں تک کہ جب شور ہوا تو آپ نے کیا فرمایا، وما ينبغي عند النبی التنازع فتنازعوا، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں وما ينبغي عند النبی تنازع، نبی کے پاس تنازع صحیح نہیں ہے۔ قالوا ما شانہ حجرا، کیا حال ہے اس کا، کیا یہ بہکی بھی باتیں کر رہا ہے، استفہموہ، سمجھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ فذهبوا يعيدون علیہ، اب کچھ لوگ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہا ہے یہ شخص، سمجھو اس کی بات کو، یہ بہکی بھی بات کر رہے ہیں۔ فقال دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں جس حال میں ہوں وہ بہتر ہوں۔ وَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ، اب اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ اپنے پاس سے کچھ چیزوں کو داخل کیا ہے تاکہ چھپایا جا سکے کہ اصل وصیت کیا ہے جو بعد میں ہم بیان کریں گے۔ وَقَدْ أَخْرَجَ الْحُمَيْدِي هَذَا الْحَدِيث، حمیدی نے جو حدیث بیان کی ہے کیسے بیان کی ہے، فَفِيهِ قَالُوا مَا شَانُهُ فَقَالَ عمر إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَحْجُرُ، کہ عمر نے کہا کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے۔ منہاج السنہ ابن تیمیہ کی جلد نمبر ہے 6، اور یہاں پر انہوں نے انکار نہیں کیا اپنے دوسرے سیاسی خلیفہ کی اس کام سے، بلکہ کیا کہا، وَأَمَّا عمر وَاشْتَبَى عَلَيْهِ، ان سے غلطی ہو گئی۔ هل كان قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شدت المرض، یعنی وہ کنفیوز ہو گئے کہ یہ شدت مرض کی وجہ سے بات کر رہے ہیں، او کان من اقوالہ المعروفہ، یا یہ ان کا جو قول ہے یہ اچھا قول ہے، یعنی نبی کے بارے میں بھی شک ہے کہ یہ بہکی بھی باتیں کر رہے ہیں یا اچھی بات کر رہے ہیں۔ والمرض جائز علی الانبیاء، اب یہ ابن تیمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو خراب کر رہا ہے کہ وہ بہکی بھی باتیں کر سکتے ہیں، تو یہاں پر یہ اپنی ایک زمین بنا رہا ہے، ہموار کر رہا ہے کہ جی ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے، انبیاء تو بیمار ہوتے ہیں، ہاں بیمار ہوتے ہیں لیکن ان کی عقل ضائع نہیں ہوتی۔ وما ضل صاحبکم وما وهذا قال مالہ حجرا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کیا یہ بہکی بھی بات کر رہے ہیں، فشک فی ذالک، انہوں نے شک کیا، ولم یجزم بانہ حجر، فشک فی ذالک، انہوں نے شک کیا، یعنی ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ عمر نے شک کیا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یا بہکی بھی بیماری کی باتیں کر رہے ہیں یا یہ ان کی ایک اچھی بات ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ان کا یقین نہیں تھا بانہ حجر، والشک جائز علی عمر، اور ان پر ان کا شک جو ہے، یعنی ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ عمر کا شک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ بہکی بھی بات کر رہے ہیں یا ہدایت کی بات کر رہے ہیں، یہ جائز ہے، جبکہ نبی کے بارے میں یہ سوچنا ہی غلط ہے کیا ان کی بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے کتاب الامامہ والرد علی الرافضہ، یہ ابن نعیم کی کتاب ہے، شیعوں کے خلاف ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ یہی بات کر رہے ہیں اپنے دوسرے سیاسی خلیفہ کو بچانے کے لیے کہ جی ان پر ان کو شک ہو گیا تھا اور وہ سمجھ نہیں پائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہکی بھی بات کر رہے ہیں یا صحیح بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو حدیث قرطاس ہے یہ اتنی سادی سی نہیں ہے۔ اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شدید الفاظ میں توہین کر رہے تھے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی برادران اہل سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام وہ ہیں کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و طاعت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ تو اہل بیت کی اطاعت اصحاب پر بھی واجب تھی، لیکن یہ اہل بیت کی کیا اطاعت کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر کی نسبت دے رہے تھے، یعنی بکواس کی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔